کوہاٹ گرینڈ جرگہ تھا اس میں معاہدہ تھا وہ طے پا گیا، اور خرم کا جو معاملہ تھا جو کافی دنوں سے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب تھی اور ایک دشت صورتحال تھی، اس حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں اور دونوں فریقین جو ہیں وہ امن پر راضی ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہے جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور بالخصوص جو 2024 کا اختتام ہوا مذاکرات پہ، اور وہ مذاکرات اب اس نئے سال کے دوسرے دن دوسرا دور ہونے جا رہا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ ہے۔ اس میں پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کل کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور کچھ ہم بات کریں گے کرم ایجنسی کے حوالے سے۔ بہت اچھی خبر کہ وہاں پر جو معاہدہ تھا امن معاہدہ وہ طے پا گیا، اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم مذاکرات کے حوالے سے جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری ہیں، اور کل اس کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے۔ جاوید سمرو، پہلا دور اس میں جو ہوا اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے 3 جو کمیٹی کے ارکان تھے صرف انہوں نے شرکت کی، اور ابتدائی طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے پائیں۔ اب جو طے پایا تھا اس کے مطابق کل جو دوسرا دور ہونے جا رہا ہے اس میں پی ٹی آئی نے تحریری طور پر اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دینا ہے، اور اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی سے کمیٹی کی ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پہلے دور میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد دوسرا دور اور جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ مذاکرات آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ دیگر ممالک کی مثال لے لیں جہاں پر اس قسم کی پالیسیز جو ہوتی ہیں خاص طور پر معیشت کے حوالے سے وہ کنٹینیوٹی کی وجہ سے وہ کامیاب رہتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ جو حکومت آئی اس نے اپنے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی جب دور اقتدار میں نہیں تھی 2014 سے 18 میں، بلند و باغ دعوے، جی ہم یوں کر دیں گے، ہمارے پاس محترم اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، یہ ملک کی اکنامی کو سیدھا کر دیں گے۔ اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے کہ جی میں یوں سوچ رہا ہوں تو یوں ہوگا، یوں سوچ رہا ہوں تو یہ یوں ہوگا، اور ہم معیشت کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے، لیکن ایسا ہم نے دیکھا کہ وہ صرف دعوے ہی رہے۔ رہی بات مذاکرات کی، تو مذاکرات کو تو میں فارم ہوں پہلے دن سے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہمیشہ اس قسم کی مواقع جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں، ضائع کرنے کی جو میں مثال دوں، جو ریسنٹ، باقی ماضی چھوڑ دیں، 2014 کے دھرنے سے لے کر اگر میں بات کروں تو 2014 کے دھرنے میں بھی اس وقت جب 120 دن کا دھرنا دیا گیا تھا تو وہاں پہ ان کی مذاکرات بیک ڈور چلتے تھے، لیکن میں نہ مانوں والی بات ان کی چلتی تھی۔ کیا ہوا؟ 120 دن بیٹھے رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اب چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات ہے، لاسٹ میٹنگ میں جو ہوا، جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم پیش کریں گے، تو وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے ابھی تک کی اطلاعات ہے کہ مکمل نہیں ہے، جو میری اطلاعات ہیں بطور جرنلسٹ۔ 2 سے 3 دھڑے بن چکے ہیں اس حوالے سے۔ ایک کا کہنا ہے کہ جی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ان کا یہ موقف ہے کہ جی ہمیں براہ راست احتجاج کی سیاست پر جانا چاہیے۔ دوسرا دھڑا یہ ہے کہ جی ہمیں صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات کرنے چاہیے۔ تیسرا دھڑا یہ ہے کہ جی نئی مذاکرات ہونے چاہیے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کر جانی چاہیے چیزوں کو۔ اس میں چاہے حکومت کی کیا ڈیمانڈز ہیں پہلے ان کو سنا جائے، ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کے سامنے رکھی جائے، لیکن مین جو بیسک پوائنٹ ہے ان مذاکرات کا وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروانا۔ دیکھیں، آپ کی ڈیمانڈ ہے، آپ کا لیڈر ہیں عمران خان صاحب، پاکستان کے لیڈر رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اپنے زاویے سے چلتے ہیں، ان کی قیادت بھی جو باہر بیٹھی ہے وہ بھی اپنے زاویے سے چلتی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کو ہم اگر دیکھیں تو جو ایک دھڑا ہے جو چاہتا ہے کہ جی مذاکرات ہوں، تو میں ان کو سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یار دیکھیں، سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، حال ہی الیکشن دیکھیں، آپ الیکشن میں امریکن الیکشن دیکھیں، وہاں پہ ٹرمپ نے آخر کہیں نہ کہیں جا کے اپنے آپ کو نیل ڈاؤن کیا، نہیں اسپیس چھوٹی چیز لفظ ہے، خود کو نیل ڈاؤن کیا، آخر صدر بن گئے۔ تو ہمیں یہاں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نیل ڈاؤن ہوں، آپ تھوڑا جھکیں، دوسرا فریق پھر آپ کی بات سنے گا، اگر اس کو کمفرٹیبلٹی ہوئی تو وہ بھی آپ سے آگے بات کرے گا۔ لیکن مجھے جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں نا جاوید سمرو، آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 3 دھڑے بن چکے ہیں،
اس میں ایک چاہتا ہے کہ مذاکرات بالکل نہیں بالکل ہونے چاہیے، دوسرا یہ چاہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور جو دیگر ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ سب سے پہلا ایجنڈا ہونا چاہیے، اور تیسرا جو یہ چاہتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلیں۔ لیکن جو تیسرا دڑا ہے جو مذاکرات چاہتا ہے، اور حقیقت میں مذاکرات جو ہیں وہ مسائل کا حل بھی ہیں، وہ جو ہے اس پر اتنا ان دو دڑوں کا دباؤ ہے کہ وہ ابھی تک چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل طور پر تیار میں نے نہیں یہی کر سکا۔ بالکل یہ درست بات بات ہے آپ آپ کی، کی، اور اس بالکل دباؤ کی وجہ سے تیار نہیں کر سکا۔ اب جو چارٹر آف ڈیمانڈ اگر آج رات کو تیار ہوتا ہے یا کل جو پیش کیا جائے، اب تو ظاہر ہے مذاکرات کا جو وقت ہے وہ بھی تبدیل، پہلے نوٹس آیا تھا یہ کہ بھی دن کو دیکھیں اس کے 11:30 اندر بجے بھی میں آپ کو خبر بتاؤں اپنے ناظرین کو، پہلے 11:30 بجے دن کا وقت رکھا گیا تھا، نوٹیفیکیشن جاری ہوا اسپیکر سیکریٹریٹ سے، لیکن پھر جو میری اطلاعات ہے کہ وہ 3 بجے تک جو گیا ہے وقت، اس کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ یہ شاید کمیٹی جو ہے 7 رکنی کمیٹی آج رات دیر تک یا کسی وقت بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے شاید حکومت سے کہہ دے یا حکومت کو ریکویسٹ کر دے، اور کبھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے اس سے پہلے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے پاس چارٹر آف ڈیمانڈ کی جو ریٹن فارم ہے وہ لے جا کر ان سے اپروول لے کر پھر آ کر یہ پیش کیا جائے گا، لیکن اس کے مجھے بغیر مجھے نہیں ہوگا یہ۔ لیکن مجھے جو صورتحال نظر آتی ہے نا، اگر یہ کمیٹی دباؤ میں آ کر اس کو اوپر رکھ دیتی ہے یا ان کو کہتی ہے کہ اس کے بعد ہم بغیر ہم مذاکرات نہیں کرتے، تو اس کی صورت میں جو ہے وہ مسئلہ گمبھیر ہو سکتا ہے، اور حکومت کی طرف سے بڑے واضح طور پر یہ ایک آفر دی گئی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے بات کریں، ملک کے لیے بات کریں، تو اس پر یار مذاکرات ہو۔ دیکھیں سٹیپ بائی آپ سٹیپ آپ دیکھیں پھر ساری وہ چیزوں اسی کی طرف طرف آ جاتے رہے ہیں ہیں نا۔ کہ جی پاکستان کے لیے اگر سوچا ہوتا تو آج اس ڈگر پہ نہ ہوتے، معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، عمران خان صاحب تو اندر ہیں، اس کے بارے میں نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں، یہاں باہر بیٹھی قیادت نے ہمیشہ یہی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی عمران خان صاحب کی اندر کی گئی بات کو یا ڈائریکشن کو باہر آ کے اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اگر یہ امپلیمنٹ کرتے تو 27 نومبر والا جلسہ جو ہے وہ سنگجانی میں لگ ہوتا، اسلام آباد سے باہر ہوتا۔ اب یہ مانتے ہیں نہیں، جو ایک دھڑا ہے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کا، وہ تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے۔ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، وہ بس وہاں سے چلتے ہیں، جیسے ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک انڈین ایکٹر تھے متھن چکرورتی، اس کے بال اس طرح سے چلتے تھے، وہ بھی جو ہے ایک پھٹکے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے اپنے دشمنوں کو فلم میں ختم کرتا تھا۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ اب یہاں یہ کام نہیں کیا، وہ انداز اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ہاں کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جب اس صورتحال میں ایک جماعت کے اندر کوئی لیڈرشپ نہ ہو، کوئی سینٹر آف گریوٹی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جہاں پر ایک بندے کی بات کو سارے بندے مشاورت کے بعد طے کر کے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیں، وہ نہیں دیتے، تو مجھے بھی کل یہی لگ رہا ہے کہ کل بھی جیسے پچھلی بار 3 بندے آئے تھے، ہو سکتا ہے کل بھی جو ہے وہ 3 بندے آئیں یا 4 بندے آئیں میکسیمم، شاید کیونکہ 3 بجے کا ٹائم ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ آ جائیں، کیونکہ وہ قانون سمجھتے ہیں، آئین سمجھتے ہیں، علی ظفر صاحب ہیں وہ آئیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں تو مجھے کل کے مذاکرات جو ہیں وہ بھی اس لیے بے نتیجہ ختم ہوتے نظر آ رہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک اس طرح سے ہوم ورک نہیں کیا اس چیز پہ، پی ٹی آئی نے اس کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیا۔ شاید ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ کوئی گیم کر رہی ہے۔ غیب کا نہیں، اس پہ میں بتاؤں، میں غیب کا علم تو میرے رب کی ذات کو، لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اس میں اب تمام سیاسی جو جماعتیں وہ چاہتی ہیں کہ یار اس ٹرم آئل سے نکلا جائے، اس صورتحال سے آگے نکل کر پاکستان کی بات کرنی چاہیے، چارٹر آف اکنامی کی بات کی جائے۔ تو یہ جب اچھی چیز ہے تو آپ اس پر آ کر بیٹھیں تو صحیح نا، لیکن آپ جب ہوم ورک نہیں کر کے آئیں گے، لاسٹ میٹنگ میں جیسے ہوا تھا، اور مجھے ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ اس طرح کا ہوم ورک نہیں ہوگا کہ آپ سامنے آ کے اپنی ڈیمانڈز رکھیں۔ نو ڈاؤٹ سب سے پہلے وہ تو اوپنلی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی سب سے اوپر ہوگی، تو اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ تو پھر ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں اگر یہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو اگلا فریق کیا کرے گا؟ ان کی طرف بھی تو کچھ نہ کچھ تیار ہوگا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں سے یہ بات آئے گی جی آئیں آپ چارٹر آف اکنامی پہ بات کریں، آئیں آپ ملک کی اسٹیبلٹی پہ بات کریں، آئیں آپ کہ یہ کہیں کہ جی ہم احتجاج جس طرح سے سڑکیں بلاک کرتے ہیں اور امن و امان کی جو صورتحال نقص امن بناتے ہیں وہ نہ کرے، کیا یہ آئیں گے اس کی طرف؟
مطلب جن یار کے مجھے جن جو کے لگتا ہے نا جن جاوید کی صاحب، سیاست کا دیکھیں بیسک ہی احتجاج ہو، آپ کی بات وہ کیا 100% کریں گے؟ درست ہے، آپ کی بات 100% درست ہے، اور میں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ دو دڑوں کا ایک مذاکرات کرنے والا دڑا جو مذاکرات کا حامی ہے اس پہ بہت شدید قسم کا دباؤ ہے کہ آپ شرائط جو ہیں وہ اتنی سخت رکھیں کہ یا تو مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائیں یا بالکل ہی سرے سے ختم ہو جائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گور جب کمیٹی میں شامل ہیں، ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، تو قانون کو بھی سمجھتے ہیں، آئین کو بھی سمجھتے اچھے ہیں، قانون دان ہیں، اچھے قانون دان بالکل ہیں، تو ان سے بڑی ساری امیدیں وابستہ ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کمیٹی کو اور پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو شاید کسی حد تک یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی ڈیڈ لاک کا شکار نہ ہو، میرے آگے بھائی بڑھیں۔ فیصل، یا تو جہاں تک بات ہے، آپ بہت نہیں بات معصوم ہیں، سنیں نا، میری بولیں۔ بات تو سنیں ہاں، نا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کل بے نتیجہ ہوں گے، کل بے میں نتیجہ اس کی وہ کسی وجہ سے میں وہ میں اس بات کر وجہ رہا سے ہوں آپ کے کہتا ہوں سامنے۔ کہ بے نتیجہ نہیں ہوں گے کہ کل کا تو جو ایجنڈا ہے نا وہ ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کا پیش سامنے کرنا، آنا۔ جی بالکل، اور وہ لیکن چارٹر آف حکومت، ڈیمانڈ میں ہوگا کیا؟ آپ یہ بھی بتائیں نا مجھے، میں ہمارے یار ناظرین دیکھیں کو۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کا عمران خان کی رہائی کو چھوڑ کے مجھے بتائیں، انہوں نے یار کوئی بات ہوم سنیں ورک نا، نہیں کیا ہوا۔ بات سنیں نا، چارٹر آف ڈیمانڈ پہ کیا جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے، وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے یا دیگر جو قیدی ہیں ان کی رہائی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے، حکومت ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گی، اس میں اگر کوئی چیزیں نکلنی ہوں گی تو ظاہر ہے نکلیں، مذاکرات جو ہے وہ جاری رہنے چاہیے، مذاکرات آگے بڑھیں گے پاکستان کے لیے، جب آپ سوچ کے آگے بڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں بیچ میں سے ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں سے۔ دیکھیں، پاکستان کی سوچ رکھ کے اگر بات کرنی ہے تو پھر آپ شرائط رکھیں ہی نا۔ میری یہ ذات، اگر میرا موٹیو، میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے، تو میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کبھی شرائط نہیں پوچھوں گا۔ میں نے کہا جی آؤ میرے ساتھ، بیٹھو آپ میرے ساتھ کہ ہم مل کے پاکستان کی ترقی کا سوچیں۔ یہاں تو صرف اور صرف ذاتی مفاد کی بات کی گئی ہے، ذاتی مفاد کے ساتھ ساتھ پارٹی مفاد کو سوچا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں عدالتی محاذ پر، ہر لحاظ سے عدالتی محاذ پر یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ بھی ٹائم گین کرنا چاہیں گے، کوئی ایسی صورتحال بنائیں گے کہ یہ وہاں پر ٹائم گین کر سکے، تاکہ جو 6 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، اس میں بھی ان کو کوئی فائدہ مل سکے، کوئی ریلیف مل سکے۔ اور ایک چیز دیکھیں کہ محترم جو ہیں ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب، ان کو اس وقت پارٹی کی اکثر قیادت ان کو چیئرمین دل سے تسلیم نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، خان صاحب کے اپرووڈ ہیں، لیکن ان کو دل سے وہ تسلیم نہیں کرتی، تو ان کی بات وہ کیسے مانیں گے؟ جب آپ اپنے چیئرمین کی بات نہیں مانیں گے تو آپ ڈیڈ لاک پیدا کریں گے نا۔ اور خاص طور پر کے پی کے اندر جو بیٹی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ تو کبھی نہیں چاہے گی۔ اور دیکھیں ایک اور چیز بھی دیکھیں، اسلام آباد کے اندر یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ یہاں تک ایسی ٹرولنگ کرنا شروع کر دی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کسی عدالت سے سزا آتی ہے تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا۔ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا؟ نہ کوئی درخواست تیار ہوئی، نہ کوئی اس درخواست جس آرڈر کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ کو سامنے آئی، ایسی چیز کوئی ہوئی نہیں۔ اور آپ پہلے سے ہی ایک ایسی موو کریٹ کر رہے تاکہ لوگ یا پاکستان تحریک انصاف کے جو غیور کارکنان ہیں وہ اس چیز کو سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ نہیں ہمیں وہاں سے نہیں وہاں سے ریلیف ملے گا۔ اور یہاں بھی دیکھیں کہ آپ اداروں کے خلاف اکسانے والی باتیں وہاں کر رہے ہیں، جب آپ یہ چیزیں نہیں سنبھال سکتے۔ اور دیکھیں لاسٹ میٹنگ کے اندر کیا ہوا تھا، وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ جی پاکستان کے حوالے سے کہیں ایسی اکسانے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ٹرولنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس کی مذمت کی تھی پی ٹی آئی نے، زبانی مذمت پی دیکھیں ٹی آئی نے مذمت کی تھی، اب کی تھی، اور مطلب میں آن ریکارڈ تو مذمت آ گئی نا آپ کی۔ دیکھیں آن ریکارڈ تو کم از کم امپلیمنٹ تو آپ اس مذمت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کر رہے نا۔ آپ پھر بھی ایک دو ابھی ریسنٹ معاملات آئے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ نے کتنی ٹرولنگ کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ جاتے ہیں تو آپ دو فریقین کے درمیان بھی اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو کم از کم کچھ دنوں کے لیے وہ کوئی فائر نہیں اچھا، ہوتا۔ جنگ بندی کی بات کی، اپنے ناظرین سے ہم ایک اور خبر شیئر کریں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو کوہاٹ گرینڈ جرگہ تھا اس میں جو معاہدہ تھا وہ طے پا گیا، اور کرم کا جو معاملہ تھا جو کافی دنوں سے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب تھی اور ایک جو ہے وہ کشیدہ صورتحال تھی، اس حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں اور دونوں فریقین جو ہیں وہ امن پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو شرائط طے پائی ہیں 14 نکاتی
اس پر دونوں اطراف سے 45 جو سرکردہ شخصیات ہیں انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، اور یہ بہت خوشائند عمل ہے وہاں کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ اب صوبائی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اس کو قائم رکھنے کے حوالے سے اپنے جو اقدامات ہیں وہ لیں، کیونکہ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو صوبائی حکومت تھی اس کی یا کمزوری کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، یا کسی بھی وجہ سے وہاں پر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال اس نہج تک پہنچی کہ ایک گرینڈ جرگہ پہلے کشیدہ صورتحال کئی دنوں تک رہی، اور پھر ایک گرینڈ جرگہ کرنا پڑا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے ان نکات پر اتفاق کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے بھی بڑے واضح طور پر کہا گیا کہ وہاں پر جو غیر قانونی اسلحہ اس کو واپس لیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اقدامات ہیں وہ بھی کیے جائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال کرم کے حوالے سے بھی ایک خوشائند ہے، اور کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ مذاکرات پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہوں گے اور آگے بڑھیں گے، ان میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔